آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میں یہاں آ کر آپ کی موجودگی میں کرم میں امن کی بات کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا ہوں، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج اگر ہم امن کی بات کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے جنگ کے تاریک سائے ہیں، ایک خونریزی ہوئی ہے جس میں دونوں طرف سے لوگوں کا خون بہایا گیا ہے، اور یقیناً یہ ایک افسوسناک واقعات کا سلسلہ تھا۔ لیکن اگر آج ہم اس پنڈال میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر امن کی بات کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک خصوصی انعام ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا، یہ توفیق دی کہ ہم جنگ سے نفرت اور امن سے محبت کی بات کرنے کے لیے یہاں ہیں۔ فخر الدین صاحب نے بات کی، فخر زمان صاحب نے بات کی، جلال صاحب نے بات کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی باتوں کے بعد مجھے اس موضوع پر بات کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے وہ تمام باتیں کی جو کرم کے عوام کی آواز ہے، جو ان کے مطالبات ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، وہ آپ نے بہت اچھے انداز میں آپ دونوں حضرات نے ان کو آرٹیکولیٹ کیا اور پیش کیا۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ آج میں، چیف سیکرٹری صاحب، آئی جی صاحب، ہمارے اے سی ایس ہوم، ہم اگر یہاں موجود ہیں تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی خصوصی ہدایت پر ہم یہاں آئے ہیں۔ انہوں نے کل ہی ایک کمیٹی بنائی ہے جو خصوصی طور پر کرم میں امن کے قیام اور یہاں پر جو امن کے حوالے سے جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر آپ لوگ جو جرگے کے ممبران جتنی کوششیں کر رہے ہیں، اس کو دیکھنے، اس کی ذمہ داری لینے اور ان کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے، ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے یہ کمیٹی ہے۔ میں آج اسی کمیٹی کے ایک ممبر کی حیثیت سے آپ کے سامنے موجود ہوں۔ ہمارے آفتاب عالم صاحب جہاں قانون کے وزیر ہیں، انہوں نے بھی آنا تھا ہمارے ساتھ، وہ بھی ممبر ہیں، لیکن آج وہ صوبائی اسمبلی میں اجلاس میں ان کی ہی ڈپارٹمنٹ کے کچھ قوانین پیش کیے جا رہے تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے معذرت کی۔ لیکن بہرحال میں آج یہاں پر وزیر اعلیٰ صاحب کی بھی نمائندگی کر رہا ہوں اور خیبر پختونخوا کی حکومت کی بھی نمائندگی کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آج ہماری جو بات چیت ہوگی وہ ایک بالکل ہی بھائیوں والے ماحول میں، برادرانہ صاف ماحول میں ہوگی، اور ہم یہاں سے یہ عزم لے کر جائیں گے کہ امن نہ صرف ہماری ضرورت یا خواہش ہے، بلکہ یہ ہماری وہ منزل ہے جس کو انشاءاللہ ہم نے حاصل کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم یہاں پر ایک ایسی صورتحال پر بات کرنے بیٹھے ہیں تو ایک افسوسناک صورتحال ہے، لیکن انسانی فطرت میں یہ بات اللہ نے ودیعت کی ہوئی ہے کہ ہر مسئلے کے بعد وہ اس کے حل کی طرف جاتا ہے۔ ہم مسائل بھی اپنے لیے خود پیدا کرتے ہیں، لیکن ہم اس کا حل بھی خود ہی تلاش کرتے ہیں، اور زندہ اقوام وہی اقوام ہیں کہ جو مسائل میں الجھنے کی بجائے آگے بڑھ کر حل کی طرف پیش رفت کریں، وہی زندہ اقوام ہوتی ہیں۔ اور آج یہاں بیٹھ کر مجھے یقین ہے، اور آپ کی باتیں سن کر، اور زمان صاحب کی اور جلال صاحب کی باتیں جو کہ یقیناً آپ سب کی باتیں ہیں، آپ سب کی طرف سے انہوں نے اظہار کیا ہے اپنی رائے کا، مشترکہ رائے کا اظہار ہے، تو مجھے یقین ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں، کیونکہ ہم یہاں پر امن کے قیام کے لیے بات کرنے بیٹھے ہیں۔ وہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی جانب سفر کر۔ تو آئیں جنگ کے اندھیروں سے اب امن کی روشنی کی طرف سفر کریں، اور یہ سفر آپ نے خود کرنا ہے۔ جہاں تک آپ کا تعلق ہے گرینڈ جرگہ، آپ چونکہ علاقے کے ہیں، اور اس جنگ سے، ان مسائل سے آپ براہ راست متاثر ہو رہے ہیں، آپ کی فیملیز متاثر ہو رہی ہیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے بچے متاثر ہو رہے ہیں، تو یقیناً اس جنگ کی تکالیف کا، اس مسئلے کی تکالیف کا آپ کو جتنا ادراک ہے اتنا مجھے یا باہر کے لوگوں کو نہیں ہو سکتا۔ اس مسئلے کا حل بھی آپ لوگوں نے تلاش کرنا ہے۔ جب میں آیا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ دن پہلے پاڑا چنار میں، جلال صاحب آپ کے اور آپ کے توری صاحب سب موجود تھے، اور آپ سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد صدہ میں بھی اپنے بعد سے جو دوسرے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی، تو اس وقت بھی یہی بات ہوئی تھی کہ اب تک یہ لڑائیاں ہو چکی ہیں، اور پچھلے گزشتہ تقریباً 100 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے کہ یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے مختلف شکلوں میں، اور کچھ عرصے کے بعد یہ سر اٹھاتا ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس مسئلے کا کوئی دائمی اور پائیدار حل تلاش کریں۔ وقتی حل مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وقتی حل ہمیں وقتی طور پر تو امن دے دیتا ہے، سکون دے دیتا ہے،
لیکن آنے والے دنوں میں پھر ہمارے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. اس لیے ادھر بھی ہماری یہ بات ہوئی تھی اور آج میں پھر وہی بات دہرا رہا ہوں کہ امن کی کنجی، امن کی چابی وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ چونکہ متاثر ہیں، آپ نے ہی بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا ہے. اور جیسے کہ چیف منسٹر صاحب نے کچھ دن پہلے اسی پنڈال میں، اسی کمشنر ہاؤس میں کھڑے ہو کے آپ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو سب سے پہلی چیز جس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے اور جس کا آپ نے علاج نکالنا ہے وہ نفرت کا جذبہ ہے. اس نفرت نے ہمیں تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے. اس کا ہمیں کوئی فائدہ آج تک نہیں ہوا، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں نے ہزاروں سال کی لڑائیوں کے بعد، جنگوں کے بعد یہی نتیجہ اخذ کیا ہے، یہی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اگر انسان کا کوئی دشمن ہے تو وہ جنگ نہیں، وہ نفرت ہے. جب تک آپ نفرت کا علاج نہیں کریں گے جنگیں ہوتی رہیں گی. جنگ صرف ایک اظہار ہے اس نفرت کا. آئیں آج اس عزم کے ساتھ اس محفل سے اٹھیں کہ ہم نے جنگ کو، نفرت کو ختم کر کے اور محبت کو عام کر کے جنگ کا مستقل خاتمہ کرنا ہے. اب میں ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور کچھ دنوں سے آپ کی مشاورت ہو رہی ہے. کمشنر صاحب، ڈپٹی کمشنر کرم، ان حضرات کی آپ کے ساتھ تعاون اور انٹریکشن جاری ہے اور آپ یہاں بیٹھ کر مختلف ایشوز پر بات کر رہے ہیں. آپ نے یہاں پر بات بھی کی، روڈ کی بات کی، باقی جو مسائل وہاں کے ہیں ان پر بات کی. میں بھی سمجھتا ہوں ایک حکومتی نمائندے کی حیثیت سے مجھے پتا ہے کہ یہ تمام وہ مسائل ہیں جو فوری طور پر حل کے طالب ہیں. ہمیں فوری طور پر ان کا حل تلاش کرنا ہے. لیکن میں پھر ایک بات کروں گا کہ اگر ہم صرف ان چیزوں پر فوکس کر کے بیٹھیں تو ہم وہ اصل مسئلے کو ایک بار پھر نظر انداز کر دیں گے. وہ مسئلہ پھر کچھ عرصے بعد اٹھے گا، پھر یہی سڑک بند ہوگی، پھر یہی مسئلے ہوں گے، پھر یہی بنکر بنیں گے، پھر یہی اسلحہ استعمال ہوگا، پھر لاشیں گریں گی اور خون گرے گا، اور پھر ہم ایک دن یہاں بیٹھ کر یہی باتیں دہرا رہے ہوں گے. تو آئیں مستقل اور پائیدار امن کے لیے سوچیں اور بات کریں. مجھے یقین ہے کہ جب آپ لوگ جرگہ مشاورت کرے گا اور آپ لوگ یہاں سے اٹھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ پائیدار حل کی طرف پیش رفت کریں گے. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کے ساتھ ہے. آپ ہمارے بھائی ہو، ہمارے دوست ہو، ہم آپ ہیں اور آپ ہم ہو. حکومت آپ سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. اگر آج ہماری حکومت ایوانوں میں بیٹھی ہے، صوبائی اسمبلی میں بیٹھی ہے، کابینہ میں بیٹھے ہیں لوگ، تو آپ کے ووٹ کی طاقت سے بیٹھے ہیں، خود اپنی مرضی سے آ کر وہاں نہیں بیٹھے. تو ہم آپ کو جواب دہ ہیں. اور اسی وجہ سے چیف منسٹر صاحب نے کابینہ کا بھی کچھ دن پہلے اجلاس ہوا ہے، اس میں جب کابینہ کے اجلاس کا آغاز کیا تو انہوں نے تقریباً 10-15 منٹ صرف اور صرف کرم کے مسئلے پر بات کی. میڈیا میں رپورٹ بھی ہوئی ہے. وہاں پر انہوں نے آپ سے میٹنگ کی، مشاورت کی بات کی، مسائل پر بات کی، اور اس کے بعد کہا کہ انشاءاللہ اس مسئلے کا ہم ایک پائیدار حل نکال کر رہیں گے. اور حکومت پوری کی پوری خیبر پختونخوا کی حکومت آپ کے ساتھ ہے. اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں، باوجود اس کے کہ ہم ان کے ساتھ اپوزیشن میں ہیں، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وفاقی حکومت بھی آپ کے ساتھ ہے. کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ یہاں خون بہے. پاکستان کے کونے کونے میں انسان تو بہت دور کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں اگر ایک جانور کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، تو وہ بھی ہمارا تحفظ ہے اور اللہ ہم سے بھی اس کے بارے میں پوچھے گا. اسی لیے یقینی طور پر میں آج حکومت کے ایک نمائندے کی حیثیت سے اپنے آپ کو جواب دہ محسوس کرتا ہوں، صرف آپ کے سامنے نہیں، رب ذوالجلال کے سامنے بھی، کہ میں اس کو کل کیا جواب دوں گا. کل جب اس کے سامنے میری پیشی ہوگی تو میں کیا کہوں گا، کیسے کہوں گا کہ میں پشاور میں آرام سے سو رہا تھا اور کرم میں میرے بھائی اور میری بہنیں وہ شہید ہو رہے تھے، ان کا خون بہہ رہا تھا. تو اس ذمہ داری کا احساس ہمیں ہے، دل کی گہرائیوں سے ہے، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسمیاں کہتا ہوں کہ ہے. اسی لیے آج ہم آپ کے ساتھ یہاں موجود ہیں. آپ کہیں گے تو پاڑا چنار میں بھی، سدا میں بھی، کرم کے کونے کونے میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں. میں ذاتی طور پر تیار ہوں، جہاں آپ کہیں گے، جہاں میری ضرورت ہوگی، جہاں میرے ان ساتھیوں کی ضرورت ہوگی. ہم نے اسی لیے یہ کمیٹی بھی بنائی ہے جس میں حکومتی نمائندے جو میں اور آفتاب عالم صاحب ہیں، ان کے علاوہ سول ایڈمنسٹریشن میرے سامنے موجود ہے، ملٹری،
لا انفورسمنٹ ایجنسیز، آپ کے سامنے جی او سی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آرمی کی نمائندگی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سب ایک ہیں، الگ الگ نہیں ہیں، اور امن ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب کی خواہش ہے، اور ہم سب کا فرض ہے کہ ہم امن کے لیے کوشش کریں. ان باتوں کے ساتھ میں آپ کو اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے. یہ درد آپ کا درد نہیں ہے، یہ ہم سب کا مشترکہ درد ہے. جتنا آپ کو اس کا احساس ہو رہا ہے اتنا ہمیں بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز میں پھر بار بار اصرار کروں گا، خاص طور پر آپ جرگہ ممبران کے سامنے یہ بات کروں گا کہ مسئلے کا حل آپ کے ہاتھ میں ہے. سی ایم صاحب نے بھی کہا تھا کہ اس بار ہم آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ نے امن کیسے قائم کرنا ہے. آپ نے ہمیں سفارشات کرنی ہے، آپ نے ریکمنڈیشن دینی ہے، آپ نے ہمیں تجاویز دینی ہے. ہمارا کام ان تجاویز پر عمل کرنا ہے، ان پر عمل درآمد کروانا ہے. جو بھی ادارے ہیں، سویلین ادارے ہیں، فوج کے ہیں، سیاسی ہیں، ان سب کو بٹھا کر ان سے کام کروانا، عمل درآمد کروانا اور آپ کو نتائج دینا، نتیجے میں آپ کو امن اور خوشحالی دینا، یہ ہمارا فرض اور ذمہ داری ہے. یہ انشاءاللہ ہم ادا کریں گے. تجاویز آپ نے ہمیں دینی. اب اس میں ذرا 2-3 چیزیں جو آپ کی گفتگو سے سامنے آئی ہیں اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں، چونکہ میں خود اس چیز کا، اس پورے مسئلے کا بہت غور سے جائزہ لے رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، دوستوں سے مشورے بھی کیے ہیں. میرے خیال میں ایک تو اس بات پہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے، دونوں فریقین کو کلیئر ہونا چاہیے کہ جنگ اور یہ بدامنی جو ہے یہ آپ نہیں کر رہے، یہ کچھ مخصوص طبقات کر رہے ہیں جن کا مفاد جنگ میں ہے، جو چاہتے ہیں کہ ہلا بلا ہو، گڑبڑ ہو، انتشار ہو، افراتفری ہو. وہ چونکہ آپ کے علاقے کے لوگ ہیں، آپ کے علاقے ہی میں وہ آباد ہیں یا وہ وہاں پر ایکٹیو ہیں، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن، ان کی نشاندہی اور پھر ان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں ہماری مدد، کیفر کردار کو حکومت پہنچائے گی، انشاءاللہ ہم کریں گے. لیکن آئیڈینٹیفائی آپ نے کرنا ہے، کیونکہ جب تک آپ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے ہم شاید اپنا وہ فریضہ اس طرح سے پورا نہ کر سکیں. اور آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ ایک قبائلی نظام، قبائلی سماج اور قبائلی ثقافت کو سمجھتے ہیں، ٹرائبل کلچر کو سمجھتے ہیں، ٹرائبل ٹریڈیشنز کو سمجھتے ہیں. آپ کا تعاون ہمیں چاہیے ہوگا، 100% چاہیے ہوگا. جب آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں تو اس کے بعد ایکشن لینا ہمارا کام ہے. انشاءاللہ ہم لیں گے. آپ نے مری معاہدے کی بات کی، جلال صاحب نے بھی بات کی اور فخر زمان صاحب نے بھی بات کی. مری معاہدہ وہ بیسک ڈاکومنٹ ہے جس پر ہم نے چلنا ہے، بالکل بنیادی دستاویز ہے، وہ اس پر عمل درآمد کروانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ حکومتوں نے یقیناً نیگلیجنس سے کام لیا، لاپرواہی سے کام لیا یا سستی سے کام لیا اور نہیں کروا سکے اس طرح منوان عمل. کاش ہوا ہوتا تو آج ہم یہاں بیٹھ کر ان شہیدوں کو اور اس بہنے والے خون کو رو نہ رہے ہوتے. لیکن بہرحال جو ہو گیا سو ہو گیا. آگے کو دیکھتے ہیں، انشاءاللہ وہ بیسک فریم ورک ہے. لیکن اس کے بعد بھی آپ لوگوں نے مختلف قسم کے انڈرسٹینڈنگز اور معاہدے کیے، جس طرح ابھی آپ بیٹھے اور ایک نئے تناظر میں آپ اس پر بات کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں کلیکٹیولی، اجتماعی طور پر، مجموعی طور پر انشاءاللہ ہم ان تمام معاہدات کو، ان مفاہمتی یاداشتوں کو، اس انڈرسٹینڈنگ کے فریم ورک کو انشاءاللہ ہم بروکار لائیں گے. اس نظام کے تحت جس پر آپ ایگری کریں گے اس میں ہم کام کریں گے. آپ نے سڑک کی بندش کی بات کی، ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ سڑک جلد سے جلد کھلے. مسائل ہیں، آپ کو پتا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ آپ مجھ سے بہتر سڑک کی بندش کی وجوہات بھی جانتے ہیں اور اس کو کھولنے کے کیا رسکس ہیں یا کیا مسائل ہیں ان کو بھی آپ سمجھتے ہیں. چیف سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں، آئی جی صاحب بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر پہلے ہم یہی ڈسکس کرتے رہے. انشاءاللہ روڈ بھی کھلے گی، اس کے لیے جو بھی حفاظتی تدابیر ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم لیں گے. لیکن پھر وہی بات کہ آپ لوگوں نے بھی جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ نے بھی اٹھانی ہے، کیونکہ جہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان مسائل کو ختم کرنا پھر اکیلا حکومت کا کام نہیں ہو سکتا. حکومت کر نہیں سکتی، اگر ہم کریں بھی یا ہم 2 ڈویژن فوج بھی لے آئیں، ہم نہیں کر سکتے جب تک آپ کا تعاون اور آپ کی مدد اور حمایت ہمارے ساتھ نہ ہو. رہ گئی بات ہیلی کی، اچھا بنکرز کا میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں بنکرز ہیں، بنکرز کے بارے میں یہاں چیف منسٹر صاحب نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم بنکرز مزید برداشت نہیں کریں گے، ان کو ہم مسمار کریں گے اور انشاءاللہ یہ پروسیس بھی ہوگی. لیکن وہ بھی آپ کے تعاون سے ہوگا. آپ کا تعاون ہوگا تو یہ بنکر مسمار ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے مسمار ہوں گے.
ساتھ میں آپ نے بات کی، ایک چیز میں اور بھی بتانا چاہ رہا ہوں، اس پہ میں تفصیل سے بات اس لیے نہیں کروں گا کہ وہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے اس کے بارے میں. یہ جو اسلحہ ہے جو استعمال ہوتا ہے ایک دوسرے کے خلاف، اس کا بھی کوئی علاج کرنا پڑے گا. جب تک یہ اسلحہ اس طرح لوگوں کے پاس موجود ہے تو یہ جب بھی لڑائی ہوگی وہ ایک بہت ہی بڑے پیمانے پر تباہی لائے گی. اس کا علاج ہے، لیکن اس کا علاج آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ کیسے سمجھتے ہو کیسے اس اسلحے کو ہم نے مینیج کرنا ہے، اس سے آپ کی جان کیسے چھڑانی ہے، یہ بھی آپ ہمیں بتائیں گے اور انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے اور کر کے رہیں گے انشاءاللہ. ہیلی سروسز کی آپ نے جو بات کی ہے وہ دیکھیں، بالکل ہم نے چیف منسٹر صاحب نے جب یہاں پر بات کی دوائیوں کی خاص طور پر، تو چیف سیکرٹری صاحب نے اس سلسلے میں فوری طور پر ہدایات دی، اور ہم نے خاص طور پہ یہاں پہ عابد مجید صاحب کہاں بیٹھے ہیں، عابد مجید صاحب ہمارے ACS ہوم ہیں، بہت زیادہ ان کا کردار ہے. یہ ہیلی جو آپ کی ریلیف آپریشنز ہوئے ہیں، سارٹیز ہوئی ہیں، تو دوائیاں انشاءاللہ آپ تک پہنچتی رہیں گی، اس میں آپ بالکل فکر نہ کریں. پاڑا چنار میں جتنے بھی لوگ جن کو علاج کے لیے ادویات کی ضرورت ہے، باقی ایمرجنسی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے انشاءاللہ وہ وہاں ہوتا رہے گا. سٹارٹ ہو چکا ہے انشاءاللہ، یہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک آپ کی ضروریات پوری ہوتی رہیں گی. باقی یہ لوگوں کو نکالنے والی چیز ہے، اس پہ بھی ہم جا کر بات کر لیں گے انشاءاللہ، اس کا بھی کوئی حل نکالتے ہیں. ایئر سروس کی بات کر لیں. ایئر سروس، ہاں یہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بات ہوئی ہے، CS صاحب نے، چیف سیکرٹری صاحب نے بات کی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح پہلے ایک زمانے میں ایئر سروس کا وہ ہم نے کیا تھا، ہم بات کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے سول ایویشن اتھارٹی وفاقی حکومت سے بات کرنی پڑے گی، وہی پرمیشن دیتے ہیں. وہ ہو گئی تو پھر مستقل بنیادوں پہ آپ کو ہم ایئر سروس کا وہ پرووائڈ کریں گے. ہاں پشاور سے پاڑا چنار کی فلائٹ شروع ہو جائیں گی، اور اس پہ ہمیں کچھ دن چاہیے کیونکہ اس کو ورک آؤٹ کرنا ہوگا. تو وہ انشاءاللہ وہ بھی ہم کر رہے ہیں. باقی یہ جو ریلیف کے لیے، ادویات کے لیے، اور کچھ مریض بھی آپ کو شفٹ کیے گئے ہیں اس طرح کے انشاءاللہ یہ جو خیبر پختونخوا حکومت کے تحت جو بھی سپورٹ ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو کرتے رہیں گے. میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ ہماری طرف سے اقدامات ہیں. انشاءاللہ میں ذاتی طور پر بھی بطور ایک حکومتی نمائندے کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. جب بھی آپ کہیں گے انشاءاللہ جو بھی ہم سے ہو سکا ہم کریں گے اپنے وسائل کے مطابق. میرے تمام رفقائے کار، چاہے وہ سویلین سائٹ سے ہو، انتظامیہ سے، چاہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے ہوں، سب آپ کے ساتھ ہیں. یہ ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، اور پاکستان ہمارا سب کا ہے، مشترکہ ہے. آپ سب پشتون ہیں، ہم بھی، ہمارا بھی یہی ایک ہی خون ہے. آپ کا خون میرا خون ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ کا خون بہے، کیونکہ یہ میرا خون ہے، یہ پاکستان کا خون ہے، یہ پشتونوں کا خون ہے، یہ مسلمانوں کا خون ہے، یہ ہمارا سب کا مشترکہ سانجھا خون ہے. اس لیے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ نے بس، آپ سے آخر میں یہی درخواست ہے، بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، درخواست دہرا رہا ہوں کہ مسئلہ آپ نے حل کرنا ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. ایسے تجاویز ہمارے سامنے لے کر آئیں جو قابل عمل ہوں آپ کے لیے، جو جن پر آپ کو اطمینان ہو، جن پر آپ کو اتفاق ہو، ان پر پھر عمل کرنا، عمل درآمد کروانا اور ان کو امپلیمنٹ کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے. انشاءاللہ یہ کمٹمنٹ آپ کے ساتھ رہے گی، اور یہ آج ہی کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے کمٹمنٹ ہوگی انشاءاللہ. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، آلدو یہ تیسری چوتھی نسل کا مسئلہ ہے، آپ سے پہلے بھی جنریشن گزر چکی ہیں، اس وقت بھی یہ فسادات اور یہ مسائل تھے، لیکن آئیں آج یہ عہد کریں کہ جو ہو گیا ہو گیا. آپ لوگ اس مسئلے کو اس انداز میں حل کریں کہ ہماری آنے والی نسلیں اس مصیبت سے بچ جائیں، ان کے لیے یہ مصیبت ختم ہو. جیسے دیگر ملک باقی پاکستان میں شیعہ حضرات بھی رہتے ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، اہل سنہ بھی ہیں، سب رہتے ہیں، ساتھ مل کر رہتے ہیں. کبھی ہم نے ایک دوسرے کے گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈالا، نہ ایک دوسرے کا خون بہایا ہے. اکا دکا واقعات تو ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر قتل و غارت، میرے خیال میں یہ انتہائی افسوسناک سچویشن ہے. اور اس افسوسناک سچویشن سے اپنے آنے والی نسل کو بچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے، ہم آپ کا انتظار کریں گے بیٹھ کر. میں یہ سمجھتا ہوں ایک نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن، 5 دن، ہفتہ لگائیں، لیکن جب آپ یہاں سے اٹھیں، کوہاٹ سے جائیں، تو ایک ایسا بہترین حل آپ کے ساتھ ہو اس مسئلے کا، اور آپ پیش کریں. کمشنر صاحب آپ کے ساتھ ہیں، جب بھی مجھے بلائیں گے میں بھی ساتھ ہوں، چیف سیکرٹری صاحب، IG صاحب، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. بس آئیں، ہمارا ہاتھ بٹائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں.